السلام علیکم۔ جہاندیدہ میڈیا کے ناظرین کے لیے تاریخی اور دلچسپ واقعات پر مبنی ایک اور ویڈیو پیش خدمت ہے۔ ناظرین، اسلام کی تحریک جیسے جیسے زور پکڑتی گئی تو ایک بار عمر بن خطاب نے ابو جہل سے کہا کہ کیا اس آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل نہ کر دوں؟ ابو جہل نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو عرب قبائل صدیوں تک تمہارا احسان نہ بھولیں گے۔ عمر ننگی تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں پتہ چلا بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے ہاں پہنچ کر دونوں کی پٹائی کی، لیکن ان کی استقامت دیکھ کر دل مان پڑ گیا۔ ان سے قرآن سنا اور اسی طرح ننگی تلوار لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے چلے آئے۔ دار بنی ارقم جو کعبہ سے کچھ فاصلے پر تھا، وہاں سے اس موقع پر مسلمانوں کے اس زور سے نعرے تکبیر کی آواز حرم تک آئی کہ قریش حیران رہ گئے کہ مسلمانوں کو آج کیا ہو گیا ہے۔ دراصل اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے اور 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بچپن میں مویشی چراتے تھے۔ مکہ چونکہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے بچپن سے ہی محنت و مشقت کی عادت نے آپ رضی اللہ عنہ کو جفاکش، محنتی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط بنا دیا تھا۔ جوانی میں آپ کا شمار مکہ کے پہلوانوں میں ہوتا تھا۔ قد میں طوالت کے باعث آپ ایک پرکشش شخصیت کے مالک تھے اور قریش کی سفارتی ذمہ داریاں بھی آپ ہی ادا کرتے تھے۔ ایک رات عمر بن خطاب غلاف کعبہ کے پیچھے بیٹھے تھے تو رات گئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور بلند آواز میں سورہ الحاقہ کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ خدا کی قسم یہ آدمی تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دل میں کہا یہ آدمی تو کاہن ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہ شاعر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، تو ایسا عمدہ کلام کہاں سے آیا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کی اگلی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کے اترنے کا پہلا موقع تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب آخری عمر میں صاحب فراش ہو گئے تو ریاست کے جملہ معاملات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اعتماد اس حد تک حاصل کر لیا کہ مسلمانوں کے مشورہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیا۔